एक नकाब पोश औरत इधर उधर भटकती फिर रही थी। वो किसी महफूज ठिकाने की तलाश में थी। उसकी गोद में एक इंतहाई खूबसूरत गोरी चिट्टी छोटी सी बच्ची थी, जबकि खुद वो औरत इंतहाई काली कलोटी और बदसूरत थी। वो कहीं से भी उसकी औलाद नहीं लग रही थी, लेकिन आज वो उस बच्ची की खातिरी रात के 2 बजे उस भयानक कब्रिस्तान में भटकती फिर रही थी। वो चाहती थी कि किसी जगह उस मासूम बच्ची को छुपा दे, क्योंकि ना सिर्फ उसकी बल्कि उस मासूम बच्ची की जान भी खतरे में थी। लोग उसे जान से मारना चाहते थे, लेकिन वो चाहती थी कि हर सूरत उस बच्ची की जान बच जाए, क्योंकि ये बच्ची जिसकी औलाद थी, उस औरत के ऊपर उनके बड़े बड़े एहसानात थे। फिर बिलाखिर उसे कोई ठिकाना ना मिला तो उसने एक बड़ी सी पुरानी कब्र के पास उस बच्ची को बिठाया और ख़ुद आखिरी बार उस पर निगाह डालती हुई वहाँ से फरार हो गई। आधी रात को कब्रिस्तान में भयानक सन्नाटा फैला हुआ था। यहाँ पर बंदा न बंदे की ज़ात थी, लेकिन थोड़ी देर बाद 4 लोग एक तरफ से आते हुए दिखाई दिए। वो मुख्तलिफ कब्रों के पास से जा रहे थे, अपने प्यारों को याद कर रहे थे। आधी रात को भला कब्रिस्तान में कौन आता है? लेकिन तभी उनकी नज़र उस छोटी सी खूबसूरत बच्ची पर पड़ी। उनकी हैरत की इंतहा न रही। अब वो चारों बच्ची के इर्द गिर्द घेरा डालकर खड़े थे। न जाने उस मासूम बच्ची के साथ क्या होने वाला था, उसका मुस्तकबिल क्या होगा। क्या वो बच्ची उस चुंगल से बच जाएगी, या फिर उस अंधेरी रात में हमेशा के लिए उसकी किस्मत बदल जाएगी। असलम आधी रात को अपनी नौकरी से वापस आ रहा था। वो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में मजदूर था, जहाँ पर देर सवेर होना मामूल की बात थी। आज वो खुश था कि उसकी नाइट की ड्यूटी भी लग गई। डबल ड्यूटी होने की वजह से पैसे भी डबल मिलते, लेकिन अचानक ही आधी रात को मशीनरी ख़राब होने की वजह से उस पर शदीद मायूसी तारी हो गई थी और 2 बजे ही सारे वर्कर्स की छुट्टी हो गई। वो उस रास्ते से गुजर रहा था जहाँ पर खौफनाक कब्रिस्तान था। वैसे तो यहाँ से गुजरना उसका रोज़ का मामूल था, लेकिन जब भी गुजरता नज़रें झुकाकर और दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी का विर्द करते हुए वो तेज़ तेज़ कदमों से यहाँ से गुजरने की कोशिश करता। आज भी वो नज़र उठाकर किसी कब्रिस्तान की तरफ देखना भी नहीं चाहता था। उसकी वजह ये थी कि कॉलोनी में उस कब्रिस्तान की दहशत थी। कहने वाले कहते थे कि यह कब्रिस्तान इंसानों का नहीं बल्कि जिन्नात का है, क्योंकि यहाँ पर सुबह सुबह ताज़ा कब्रें बन जाती थी, जबकि कभी भी किसी इंसान को यहाँ पर कब्रिस्तान के पास दुआएं मांगते हुए भी नहीं देखा, और ना ही किसी कब्र पर कोई तख्ती लगी हुई थी। वो दहशत ज़दा नज़रों से इधर उधर देखता हुआ यहाँ से गुजरता चला जा रहा था, लेकिन एकदम ही उसे अपने कदमों को रोकना पड़ा। उसकी वजह यह थी कि सामने ही एक खूबसूरत गुलाबी रंग के फ्राक में मलबूस छोटी सी बच्ची ज़ारो कतार रो रही थी। उसे उस मासूम खूबसूरत बच्ची पर इस कदर तरस आया कि वो वहाँ रुकने पर मजबूर हो गया था। हालांकि पहले तो वो यहाँ नज़र उठाकर देखने का भी कायल नहीं था, लेकिन आज उस बच्ची के रोने की आवाज़ और खूबसूरती ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। उसने बच्ची को गोद में उठाया और फिर इधर उधर देखने लगा कि शायद उसका कोई रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद हो, लेकिन उस भयानक और खौफनाक कब्रिस्तान में सिवाय सन्नाटे के कुछ भी नहीं था। ऊपर से चमगादड़ों और झींगरों के बोलने की आवाज़ माहौल को और भी डरावना बना रही थी। वो चंद लम्हे इंतज़ार करता रहा, फिर उस बच्ची को अपने साथ लेकर जाने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं था। जैसे ही वो बच्ची को लेकर घर पहुंचा, उसकी बीवी ने एक हंगामा खड़ा कर दिया। मैं पूछती हूँ असलम, कहाँ से लाए हो इसे? क्या ये तुम्हारी बेटी है? वो कहने लगा, पागल हो गई हो क्या? मेरी अपनी 3 औलादें हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। मुझे और बच्चों की चाह नहीं है। मैंने सिवाय तेरे अलावा ज़िंदगी में किसी से मोहब्बत नहीं की, तो फिर ये बेटी मेरी कैसे हो सकती है? तू थोड़ा हौसला रख, मैं तुझे सब कुछ बताता हूँ। असलम ने बीवी को सब कुछ बता दिया था कि किस तरह ये बच्ची रात के अंधेरे में उसे कब्रिस्तान में रोती हुई मिली। उस मासूम को घर में रख लो, क्या पता जल्दी इसके वारिसों का पता चल जाए। असलम की बीवी दिल से उस बच्ची को रखने पर रजामंद नहीं थी, लेकिन अपने शोहर के आगे वो कुछ भी नहीं कह सकी। उस बच्ची का ठिकाना उस गरीब का घर बन गया था। अभी उसे रहते हुए 1 दिन ही गुजरा था जब अचानक आधी रात को असलम की बीवी की आंख खुली। उसकी आंखों ने जो गैर मामूली मंजर देखा, उसे देखकर उसके होश उड़ गए। वो बच्ची सहन में गोल गोल घूम रही थी, फिर एकदम ही जैसे हवा के दोष पर ऐसे उड़ने लगी जैसे कोई उसे बाजू में लेकर घुमा रहा हो।
وہ پاگلوں کی طرح اپنی آنکھیں مسل کر دیکھ رہی تھی کہ یہ حقیقت ہے یا کوئی خواب، لیکن سچ میں ہی وہ جاگ رہی تھی۔ اس نے جھنجھوڑ کر اپنے شوہر کو اٹھایا۔ اسلم بھی آنکھیں مسلتا ہوا اٹھا۔ کبھی وہ پاگلوں کی طرح صحن کی طرف اشارے کرنے لگی، جہاں بچی کا نام و نشان بھی نہیں تھا، بلکہ وہ دوسری چارپائی پر پڑی خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ اسلم کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئی کہ اس کی بیوی نے آدھی رات کو اسے کیوں اٹھایا ہے، اور وہ کیا پاگلوں کی طرح ایک طرف اشارے کیے جا رہی ہے۔ لیکن دوسرے دن اس کی بیوی کہہ رہی تھی کہ رات بچی عجیب و غریب حرکتیں کر رہی تھی۔ اسلم نے اپنی بیوی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگا، خدا کا خوف کرو کلثوم، کیوں اس معصوم پر ایسے الزام لگا رہی ہو؟ میں جانتا ہوں تم اسے اپنے گھر پر نہیں رکھنا چاہتی، لیکن جب اس کے وارث اسے لینے آ جائیں گے تو ہم اسے ان کے حوالے کر دیں گے۔ اس نے کلثوم کو خاموش کروا دیا، جبکہ وہ پورا دن اس پر نظریں رکھتی رہی۔ نہ جانے کیوں سے اس بچی سے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پھر اگلے دن اسلم آ کر کہنے لگا، ارے یہ تو چھوٹی سی معصوم بچی ہے، اپنا نام بھی نہیں بتا سکتی، کیوں نہ ہم اس کا کوئی نام رکھ لیتے ہیں؟ مقدس نام کیسا ہے؟ کلثوم خوف زدہ ہو کر کہنے لگی، میں نے سنا ہے کہ مقدس نام بہت بھاری ہوتا ہے، یہ کیسا نام رکھ رہے ہو تم عجیب سا؟ اسلم کہنے لگا، بڑا پیارا نام ہے، اگر میری کوئی دوسری بیٹی ہوتی تو میں اس کا نام مقدس ہی رکھتا۔ یوں اسلم نے اس کا نام مقدس رکھ دیا، لیکن کلثوم کو نہ جانے کیوں اس بچی سے خوف محسوس ہوتا۔ اس کے اپنے بھی 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی جو مقدس کی ہم عمر تھی۔ اس کا نام معصومہ تھا۔ وہ ہر وقت اس کے ساتھ کھیلتی، لیکن مقدس اس کے مقابلے میں بھاری جسم کی مالک تھی۔ ایک دن جب اس کے بیٹے نے شرارت کرتے ہوئے مقدس کو جھولے میں گرا دیا، اتنی زور سے وہ گری تھی کہ حقیقتاً چوٹ لگنے کا خدشہ تھا، لیکن کلثوم حیران رہ گئی کہ اسے ذرا بھی خراش نہیں آئی تھی، بلکہ وہ زور زور سے کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ یہ دیکھ کر تو وہ اور بھی ڈر گئی۔ پھر ایک دن جب اس نے منظر جو دیکھا، اس کے بعد تو اس نے اسلم کا پیچھا ہی پکڑ لیا کہ وہ اس لڑکی کو وہاں چھوڑائے جہاں سے وہ لے کر آیا ہے۔ وہ آدھی رات کی بات تھی جب اسلم کہنے لگا، آج رات میں ڈیوٹی میں بھی رکوں گا کیونکہ کام بہت زیادہ ہے۔ وہ اکثر ہی رات کو ڈیوٹی پر رک جایا کرتا۔ دن رات کمانے کی وجہ سے اس کے گھر کا گزارا ہو رہا تھا۔ کلثوم اب بچوں کے ساتھ اکیلی جاگ رہی تھی گھر پر۔ 3 بچے سو رہے تھے، لیکن مقدس ابھی تک جاگ رہی تھی۔ اسے سخت غصہ آ رہا تھا کہ اتنی رات گئے تک جاگنے کی کیا وجہ ہے۔ حالانکہ ابھی وہ صرف 2-2.5 سال کی تھی، لیکن اپنے ہی سائے کو دیکھ کر وہ بار بار ہنسے جا رہی تھی۔ بلا کی خوبصورت گلابی رنگت والی بچی تھی، کسی امیر گھرانے کی لگتی، لیکن کلثوم اس سے خوفزدہ رہتی جیسے وہ خوبصورت بچی نہیں بلکہ کوئی جن زادی ہو۔ پھر اسے سلاتے سلاتے وہ بھی نیند کی آغوش میں کھو گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ لیکن جب آدھی رات کو اس کی آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ مقدس اپنے بستر سے ہی غائب تھی۔ اتنی چھوٹی بچی بھلا آدھی رات کو کہاں جا سکتی ہے؟ جبکہ اس نے کمرے کے دروازے پر بھی کنڈی لگائی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر دروازے پر پڑی تو حیرت سے اس کی زبان کنگ رہ گئی، کیونکہ دروازہ کھلا پڑا تھا۔ ناممکن تھا کہ اتنی چھوٹی سی بچی کنڈی کھول کر کمرے سے باہر جا سکتی۔ ڈری سہمی وہ باہر آ کر اسے ڈھونڈنے لگی۔ تبھی وہ اسے درخت کے پاس کھیلتی ہوئی نظر آئی، کسی کو تالیاں بجا بجا کر خوش ہوتے ہوئے دکھا رہی تھی۔ وہ کلثوم سے ایک لفظ بھی نہیں کہا گیا، وہ اسے چیخو پکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی ایک کالا سا سایہ جس کا وجود بے حد لمبا تھا اس بچی کے گرد بھاگتا دکھائی دیا، جیسے وہ اسے خوش کر رہا ہو۔ یہ دیکھ کر تو خوف کے مارے وہ بے ہوش ہو جاتی۔ بڑی مشکل سے مقدس کو گود میں اٹھا کر اندر لے آئی۔ دوسرے دن وہ اسلم کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ میں کہتی ہوں یا تو یہ لڑکی اس گھر میں رہے گی یا پھر میں اپنے بچے کو لے کر میکے جا رہی ہوں۔ وہ اسلم کو دھمکیاں دینے لگی۔ اسلم کو غصہ بھی آ رہا تھا کہ اتنی چھوٹی سی بچی سے وہ پرخاش رکھ رہی تھی، اس پر بلا وجہ کے الزام لگا رہی تھی، حالانکہ یہ تو بڑی خوبصورت اور پیاری بچی تھی، ہنس مکسی، ہر وقت ہنستی مسکراتی، حتیٰ کہ بھوک لگنے پر بھی رونا دھونا اس کی فطرت میں نہیں تھا۔ اب اسے اپنی ازدواجی زندگی کسی قیمت پر خراب نہیں کرنی تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے مقدس کو گود میں اٹھایا اور آدھی رات کو گھر سے باہر لے گیا۔ یہ بچی اسے بھیانک اور خوفناک قبرستان سے ملی تھی جس کے بارے میں کئی باتیں مشہور تھیں۔ اس کا دل اتنا بڑا نہیں تھا کہ وہ بچی کو وہیں قبرستان میں چھوڑ سکتا۔ وہ بڑا مجبور اور بے بس لگ رہا تھا۔ ایک طرف تو اس کی شادی شدہ زندگی خطرے میں تھی،
दूसरी तरफ ये बच्ची जो न जाने क्यों उसे इतनी अजीज हो गई थी कि किसी तरह भी उसे खुद से दूर करने का उसको दिल नहीं करता था। वो आधे रास्ते में ही था जब सामने से उसे एक आदमी आता दिखाई दिया। उसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे। वह असलम के सामने आकर खड़ा हो गया। असलम उसके लंबे चौड़े वजूद से सहम गया, ख़ास तौर पर उसकी आंखों से जो गहरे सब्ज़ कलर की थी। असलम ने देखा उस अजनबी शख्स की नज़रें उस बच्ची पर जमी थी। कहाँ लेकर जा रहे हो इस बच्ची को? उसकी गैर मामूली भारी आवाज़ पर वो बुरी तरह से घबरा गया। डर कर कहने लगा, साहब जी, ये बच्ची मुझे किसी पुराने कब्रिस्तान से मिली थी। क्या करूं, बीवी इसे रखने पर तैयार नहीं। कहती है कि ये बच्ची आसेफ ज़दा है, इसलिए इसे वहीं छोड़ने जा रहा हूं। तभी वो आदमी 2 कदम चलते असलम के करीब आया और कहने लगा, क्यों इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो नादान? इस बच्ची को अपने पास रखो। इसकी रोशन पेशानी बताती है कि ये बड़ी किस्मत वाली है। इसका बख्त बहुत ऊंचा है और इसका वजूद अगर तुम्हारे घर में रहेगा तो तुम भी अपनी किस्मत बदलने में कामयाब हो जाओगे। मेरी मानो तो अभी और इसी वक्त इसे अपने घर ले जाओ और जाकर किस्मत बदल लो। आदमी की बात में न जाने ऐसा क्या सहर था कि असलम बच्ची को वापस घर लेकर जाना चाहता था। वो उस आदमी का शुक्रिया अदा करता फ़ौरन ही घर चला आया। वैसे भी उसका दिल नहीं मान रहा था कि मासूम मुकद्दस को वो उस खौफनाक कब्रिस्तान में अकेला छोड़े। वहाँ पर जंगली जानवर का भी खदशा था जो उसे लम्हे भर में चीर फाड़ कर ख़त्म कर देते। बीवी ने जब उसे मुकद्दस के पास वापस आते हुए देखा तो वो गुस्से से पागल हो गई। असलम जल्दी से उसे समझाते हुए कहने लगा, देख, मुझे रास्ते में एक आदमी मिला था। उसने मुझे कहा है कि ये बच्ची जिस घर से ताल्लुक़ रखती है वो आदमी करोड़पति है और जल्दी बच्ची को ढूंढता हुआ यहाँ पहुँचने वाला है। यूँ समझ के इसकी वजह से हम भी अमीर हो जाएंगे। कब तक मैं डबल ड्यूटी करके अपना घर चलाऊँगा? कल को हमें अपने बच्चों को भी पढ़ाना है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए भी कुछ करना है। क्या पता वो अमीर आदमी हमें कोई नाम देकर ही चला जाए। असलम ने झूठ का सहारा लिया। बादिल नखास्ता कुलसूम उसे अपने घर पर रखने के लिए तैयार हो गई थी। फिर सच में ही उस बच्ची के आ जाने से एकदम से असलम की तनख्वाह में भी इजाफा हो गया। लेकिन शुरू से ही कुलसूम को उसके वजूद से डर लगता था। वो उसे कुछ कहती भी नहीं थी। हाँ, कभी कभार उसके बच्चे उसे मार देते तो मुकद्दस बदले में पलटकर ऐसा वार करती कि बच्चे कई घंटे तक रोते रहते। कुलसूम को उससे अजीब सी चिढ़ हो गई थी। फिर वक्त तेज़ी से गुजरने लगा। आखिरकार मुकद्दस जवानी की दहलीज पर आ पहुंची। अब वो 18 साल की हो चुकी थी। वो बल्ला की गोरी रंगत वाली बच्ची जवान होने के बाद तो किसी परी से कम नहीं लगती थी। ऊपर से मोहल्ले पड़ोस के लोग आकर कुलसूम से कहते कि अरे कुलसूम, तुम्हारी बेटी तो बहुत सांवली है, लेकिन ये लड़की तुम्हारी नहीं लगती। कुलसूम गुस्से से उन्हें कहती कि हाँ, ये मेरी सगी बेटी नहीं है, बल्कि ये तो मैं कचरे के ढेर से मिली थी। उसका ये जवाब सुनकर मुकद्दस बड़ी उदास रहती। वो हैरान होती कि कुलसूम उसे अपनी सगी औलाद की तरह नहीं चाहती, बल्कि उसे गैरों वाला सलूक करती है। जबकि असलम को वो अब्बा ही कहती थी, क्योंकि असलम मुझसे बहुत प्यार करता था। वो भी हर चीज़ अपनी बेटी के लिए ले आता जो वो लाजमी मुकद्दस के लिए भी लाता। यही वजह थी कि दोनों कॉलेज में पढ़ती थी। जिस फैक्ट्री में असलम काम करता था वहाँ पर वो इंचार्ज बन चुका था, लेकिन उसकी तनख्वाह में उतना इजाफा नहीं हुआ था। यही वजह थी कि कुलसूम कभी कभार गुस्से में उसे कहती कि तुम तो कहते थे कि इस मनूस आसेफज़दा लड़की के न जाने आने से हमारी कितनी किस्मत बदल जाएगी। देखो कहाँ बदली हमारी किस्मत। हम वहीं के वहीं हैं, आज तक अपना घर तक नहीं बना सके। असलम उसे अल्लाह का शुक्र अदा करने का कहता तो वो उसे समझाता कि फिर भी हमारे कई लोगों से हालात ज़्यादा बेहतर हैं। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और कभी ना कभी इंशाल्लाह हम अपना घर भी बना लेंगे। लेकिन कुलसूम को घर के हालात बदलने की इतनी उम्मीद नहीं थी, जबकि मुकद्दस इस वजह से परेशान रहती कि आखिर उसके माँ बाप कौन थे जो इतने जालिम थे कि उसके रात के अंधेरे में एक कब्रिस्तान में छोड़कर चले गए। अब वो इस बात को सोचकर परेशान रहती। कॉलेज में उसकी सिर्फ एक सहेली थी जिसका नाम मरियम था। वो मरियम से अपने दिल की बातें करती और कहती कि मैंने आज तक अपने माँ बाप को नहीं देखा। जिन्होंने मुझे पाला है उनका मुझ पर बड़ा एहसान है। जब मौका मिला तब मैं उनका ये एहसान ज़रूर चुकाऊंगी। मरियम डरते डरते उससे कहती, मुकद्दस, तुम्हारे बारे में एक बात मशहूर है। कॉलेज की लड़कियां कहती हैं कि तुम्हारे ऊपर असरात हैं। यह सुनकर वो मुस्कुराई, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगी,
یہ بات تو میں نہیں جانتی کہ مجھ پر اثرات ہیں یا نہیں، لیکن ہاں کوئی ہے جو میری حفاظت کرتا ہے، مجھے کسی بھی نقصان سے بچاتا ہے، اور یہ احساس بہت خوبصورت ہے۔ میں بھی اس سے ملنا چاہتی ہوں کہ وہ کون سی ایسی طاقت ہے جو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیتی۔ مریم حیران ہو کر کہتی، کیا تمہیں اس بات پر ڈر نہیں لگتا؟ مقدس ہنس کر کہتی، نہیں بالکل بھی نہیں، بلکہ میرے اندر تو ان چیزوں کے لیے بہت سے جذبات ہیں کہ کبھی کاش وہ میرے سامنے بھی آ جائیں۔ وہ یہی باتیں کر رہی تھی، پھر پیدل ہی گھر کی طرف جانے لگی۔ معصومہ اس کے ساتھ ہی تھی۔ پھر شام ہوئی تو وہ اپنی دوست مریم کے گھر جانا چاہتی تھی کیونکہ اسے ایک اہم اسائنمنٹ تیار کرنا تھا۔ وہ کلثوم سے اس کی اجازت مانگ رہی تھی۔ کلثوم تنک کر کہنے لگی، تمہیں میری اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ہے نا تمہارے ناز نخرے اٹھانے والا تمہارا باپ اسلم، اسے جا کر کہو۔ مقدس کا چہرہ اتر گیا۔ اکثر ہی کلثوم اسے کڑوا مزاج اختیار کیے رکھتی، جس کا اسے بہت دکھ ہوتا۔ پھر وہ اسلم سے پوچھنے لگی تو اسلم نے اسے خوشی خوشی اجازت دے دی، بلکہ کہنے لگا کہ راحیل تمہیں مریم کے گھر چھوڑ آئے گا۔ وہ کہنے لگی کہ راحیل کا میں انتظار نہیں کر سکتی کیونکہ وہ کافی دیر سے کوچنگ سے آتا ہے، اس لیے وہ اکیلی ہی مریم کے گھر چلی جائے گی۔ پھر مریم سے ہنسی مذاق کرتے ہوئے اسے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ جب اس نے باہر پھیلا اندھیرا دیکھا تو تھوڑا گھبرا گئی، کہنے لگی، ابا سخت ناراض ہوں گے کہ میں اتنی دیر گھر سے باہر رہی ہوں۔ اب میں چلتی ہوں۔ جلدی سے مریم کو خدا حافظ کہا اور گھر کی طرف آنے لگی، لیکن اچانک بیچ راستے میں اسے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی اجنبی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، چہرے پر مفلر ڈالے وہ اجنبی اس کے پیچھے پیچھے چلتا آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ سخت خوفزدہ ہو گئی۔ جب وہ تیز تیز قدموں سے چلتی تو اجنبی بھی خود بخود اپنے قدم تیز کر لیتا۔ جب وہ آہستہ چلتی تو وہ بھی آہستہ چال چلتا اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ پھر وہ حیران رہ گئی جب وہ اسے گھر تک چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ بات تو اس نے کسی کو بھی نہیں بتائی تھی۔ پھر اس رات وہ سو رہی تھی جب اس نے عجیب سا خواب دیکھا جیسے وہ کسی قبرستان میں بھٹک رہی ہے۔ وہاں پر بہت سارے آدمی اور عورتیں بھی ہیں جو اسے پکار رہے ہیں، اسے اپنے پاس بلا رہے ہیں، جبکہ وہ وہاں پر کھڑی مسلسل روئے جا رہی ہے۔ اس قبرستان کو دیکھ کر تو جیسے اس کی آنکھ کھلی تو وہ سخت خوفزدہ ہو گئی۔ صبح اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ اسلم سے دیکھا نہیں گیا اور پوچھے بنا نہ رہ سکا، کیا ہوا میری بیٹی، اتنی پریشان کیوں ہو؟ وہ مقدس سے اپنی سگی بیٹی جیسا پیار کرتا تھا۔ معصومہ اور اس کے لیے اس کے دل میں ایک ہی جذبات تھے۔ تو مقدس آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگی، آج میں نے بہت ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں قبرستان میں ہوں اور وہاں پر بہت سے مرد اور عورتیں موجود ہیں۔ وہ سب مجھے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ کیا میں جلدی مرنے والی ہوں ابا؟ وہ آنسو بہاتے ہوئے اپنے باپ سے عجیب سی بات کر رہی تھی۔ اسلم نے فوراً اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، آج ایسی بات کہی ہے، دوبارہ ایسی بات نہ کہنا۔ بیٹی تو نہیں جانتی کہ میرے دل میں تیرے لیے کتنی محبت ہے۔ ارے بیٹا، یہ تو ایسے الٹے سیدھے خواب نظر آتے ہیں، کبھی کبھار ہماری سوچی ہوئی باتیں بھی ہمارے ذہن میں موجود رہتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہمیں ایسے خواب دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن جب مسلسل 3 دن تک مقدس کو خواب میں وہی قبرستان نظر آتا تو وہ اسلم سے کہنے لگی کہ آپ نے مجھے ایک دفعہ بتایا تھا کہ آپ نے مجھے قبرستان سے اٹھایا تھا، میں وہاں جانا چاہتی ہوں۔ اسلم اس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ بیٹا، وہاں جا کر کیا کرو گی؟ مجھے نہیں پتا کہ تمہارے سگے ماں باپ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں۔ اگر وہ زندہ بھی ہوتے تو میں تمہیں کبھی وہاں چھوڑنے نہیں جاتا۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہارے ماں باپ مر چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری ماں نے کسی مجبوری کے تحت وہاں پر تمہیں چھوڑا ہو، لیکن میری بیٹی، یوں جوان لڑکی کا قبرستان میں جانا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ضد کرتے ہوئے کہنے لگی، آپ مجھے ایک بار قبرستان میں لے جائیں، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرے خواب میں آنے والا قبرستان وہی ہے یا کوئی دوسرا ہے۔ اس کی بات اسلم کیسے ٹال سکتا تھا؟ وہ اسے اپنے ساتھ لیے اسی قبرستان میں چلا گیا جہاں پر وہ بالکل پتھر کے بت کی طرح ساکت کھڑی چاروں طرف نظریں گھما رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ خواب میں نظر آنے والا یہ قبرستان وہی ہے۔ اسلم سرگوشی میں اس سے کہنے لگا، دیکھو، میں خود تمہیں ڈرتے ڈرتے یہاں پر لے کر آیا ہوں۔ تم نہیں جانتی میری بیٹی کہ اس قبرستان کے بارے میں کتنی عجیب و غریب باتیں مشہور ہیں۔ وہ حیرت اور دلچسپی سے کہنے لگی کہ کیسی عجیب باتیں، مجھے بھی بتائیں۔ تو اسلم کہنے لگا، یا نہیں بتا سکتا، چلو گھر چل کر بتاؤں گا۔ یوں وہ اسلم کے ساتھ گھر چلی آئی، لیکن جب اس نے بتایا کہ ابا، مجھے یہی قبرستان خواب میں نظر آتا ہے، یہ سن کر اسلم کے ہوش اڑ گئے۔ وہ کہنے لگا،
مجھے تم یہیں سے ملی تھی، وہ بھی رات کے 2 بجے، لیکن تم نہیں جانتی کہ یہ انسانوں کا نہیں بلکہ جنات کا قبرستان ہے۔ یہاں سے رات کے وقت گزرنا تو دور کی بات ہے، دن کے وقت بھی لوگ گزرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ تمہیں یہ خواب میں کیوں نظر آ رہا ہے؟ میں اس بات پر پریشان ہوں بیٹا، میں تمہیں کسی مولوی کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ یہ سن کر وہ زور سے ہنسی اور کہنے لگی، ہرگز نہیں ابا، مجھے ایسی باتوں سے ڈر نہیں لگتا اور آپ کو بھی خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں تو بس اپنے ماضی کے بارے میں کھوج لگانا چاہتی ہوں کہ میرا اصل کیا ہے، میں کس کی بیٹی ہوں۔ کوئی تو ایسا ہوگا جو مجھے میرے ماضی کے بارے میں بتا سکے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسلم نے بڑی مشکل سے اسے چپ کروایا۔ وہ اسے کہنے لگا کہ میں تمہارا باپ نہیں، لیکن میں نے تمہیں بہت پیار دیا ہے۔ میری بیٹی، میرے ہوتے ہوئے تمہیں ایسی باتیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسلم کے چپ کروانے پر فوراً چپ ہو گئی تھی۔ اگلے دن وہ اس کے لیے مزیدار چاٹ لے کر آیا تو وہ اور بھی خوش ہو گئی، جبکہ کلثوم یہ سب دیکھ کر شدید حسد کا شکار تھی۔ وہ غصے سے کہنے لگی، کچھ اپنی بیٹی کے بارے میں بھی سوچا ہے؟ وہ جوان ہونے کو ہے، اس کا رشتہ کرنا ہے، جہیز جمع کرنا ہے۔ دونوں بیٹے بھی کام پر لگوا دیے، پھر بھی گھر کا کام پورا نہیں ہوتا، سارے پیسے کرائے میں نکل جاتے ہیں۔ اسلم اسے سمجھاتے ہوئے کہتا کہ اللہ سب کا نصیب دیتا ہے، تم پریشان مت ہو۔ وہ بچی پہلے ہی اپنے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان رہتی ہے، تم اس کے سامنے ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ کلثوم خاموش ہو گئی۔ دل میں وہ چھپ چھپ کر مقدس سے پیار کرتی، لیکن کبھی اس کا اظہار نہیں کیا۔ پھر ایک دن مقدس اسلم سے کہنے لگی کہ ابا، میری سہیلی مریم ایک کوچنگ میں پڑھا رہی ہے، 5,000 روپے اسے تنخواہ دے رہے ہیں، میں بھی پڑھا لیتی ہوں، وہاں پر ایک ٹیچر کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر اسلم حیران رہ گیا، کہنے لگا، ارے نہیں میری بیٹی، میں نے تمہیں کام کروانے کے لیے اس گھر میں نہیں رکھا، تم تو میری شہزادی ہو۔ وہ کہنے لگی، نہیں ابا، اگر مریم کام کر سکتی ہے تو میں کیوں نہیں، اس لیے میں کل ہی کوچنگ میں پڑھاؤں گی، تھوڑا بہت خرچہ اپنا اٹھا لوں گی۔ یوں اسلم اس کے شوق کو دیکھتے ہوئے اسے اجازت دے چکا تھا۔ یوں تو مقدس کو وہاں پڑھاتے ہوئے بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن جب ہر رات وہ گھر لوٹتی تو اسے بڑا ہی عجیب لگتا، جب کوئی اجنبی اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوتا۔ کبھی بھی اس کا چہرہ اسے دکھائی نہیں دیا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ ہی اپنا چہرہ مفلر سے ڈھانپ کر رکھتا، لیکن مقدس کو اب اسے ڈر لگنے لگا تھا، اور پھر آخرکار ایک دن وہ تنگ آ گئی۔ شام کے 8 بج رہے تھے اور وہ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے گھر کی طرف جا رہی تھی، جب وہ پھر سے اس کے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ وہ غصے سے پلٹی اور کہنے لگی، کیوں میرا پیچھا کر رہے ہو؟ میں جاننا چاہتی ہوں کہ تم کون ہو۔ اچانک ہاتھ بڑھا کر اس نے اس کا مفلر اتارنا چاہا۔ وہ لمحے بھر میں اس سے بہت دور چلا گیا۔ یہ دیکھ کر وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگی کہ وہ اجنبی انسان نما کوئی اور ہی مخلوق لگ رہی تھی۔ وہ 2 قدم چلتا ہوا اس کے سامنے آیا اور کہنے لگا، میں تو تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، تبھی تو تمہارا پیچھا کر رہا ہوں، آج سے نہیں بلکہ بچپن سے، جب تم صرف 2 سال کی چھوٹی بچی تھی۔ یہ سن کر وہ چونک گئی، حیرت سے اسے کہنے لگی، کیا تم میرے ماضی کے بارے میں جانتے ہو؟ مقدس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ وہ پہلے سے ہی اپنے ماں باپ کے بارے میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس کے ماں باپ کون ہیں جو اس خوفناک ویرانے میں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ اجنبی کہنے لگا، ہاں میں سب کچھ بتاؤں گا تمہارے بارے میں، سب کچھ جانتا ہوں، لیکن اگر تمہیں اپنے بارے میں جاننا ہے تو وہیں آنا ہوگا، اسی قبرستان میں جہاں میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا۔ اجنبی نے اب تک اپنا چہرہ نہیں دکھایا تھا، لیکن مقدس اس پر اعتبار کیسے کر سکتی تھی؟ اب وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی، جیسے لمحے بھر میں وہ اس کے سامنے سے غائب ہوا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی غیر فطری معاملہ ہے۔ بڑی مشکل سے وہ گھر پہنچی۔ اس کی اڑی رنگت اور بدحواس چہرہ دیکھ کر اسلم پریشان ہو گیا، لیکن مقدس نے کسی کو اجنبی کے بارے میں نہیں بتایا۔ رات کو وہ لیٹی تو نیند ہی نیند میں بڑبڑانے لگی کہ میں وہاں ضرور آؤں گی، وہ سب کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ یہ آواز اسلم اور کلثوم بھی سن رہے تھے۔ کلثوم غصے سے کہنے لگی، میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، تم نے میری بات نہیں مانی، اب بھلا بتاؤ اس کی ایسی حالت دیکھ کر کون اسے شادی کرے گا؟ اسلم کہنے لگا، یہ اس کے بچپن کی باتیں جو اس کے ذہن پر چھائی ہیں، انہی باتوں کے اثر کی وجہ سے نیند میں بڑبڑا رہی ہے۔ اسے بھی تجسس ہے کہ آخر اس کے ماں باپ کون ہیں، کیا ایسی وجہ بنی کہ 2 سال کی بچی کو اٹھا کر قبرستان میں پھینک دیا؟ اسلم اس کے خلاف ایک بھی لفظ سننے کو تیار نہیں تھا۔ دوسرے دن مقدس کالج چلی گئی، لیکن وہ مریم سے کہنے لگی کہ اسے جلدی اپنے بارے میں ساری معلومات ملنے والی ہیں، اس کا کسی سے رابطہ ہوا ہے۔
مریم یہ سنकर حیران رہ گئی، کہنے لگی کہ یہ تو تمہارے لیے خوشی کی بات ہے۔ دیکھو ہم اس دنیا میں آتے ہیں، اگر ہمیں شناخت کے بارے میں علم نہ ہو تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تم ہمت والی ہو جو سب برداشت کر رہی ہو۔ مقدس کہنے لگی، جیسے ہی مجھے پتہ چلے گا کہ میرے ماں باپ کون ہے، کہاں رہتے، تو میں ان سے ملنے ضرور جاؤں گی۔ وہ بہت پرجوش ہو رہی تھی، لیکن اس نے مریم کو نہیں بتایا کہ جو اس کی اصلیت کے بارے میں بتائے گا وہ اسے ملنے کے لیے کہاں بلا رہا ہے، جہاں پر جانا اس کے لیے ناممکن ہے۔ ایک بار وہ اسلم کے ساتھ گئی تھی، لیکن اسلم نے اس جگہ کے بارے میں بڑی عجیب و غریب اور خوفناک باتیں بتائی تھی۔ اگر وہ وہاں جائے گی تو اسلم سے چھپ کر، اسی لیے وہ کسی ایسے موقع کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر وہ موقع بھی اس کے ہاتھ آ گیا۔ اس دن وہ کالج سے گھر گئی تو کلثوم زور زور سے رو رہی تھی۔ اس کا یوں رونا دیکھ کر وہ بری طرح سے پریشان ہوئی، جبکہ معصومہ اسے چپ کروانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ پھر پتہ چلا کہ کلثوم کی ماں، جو 80 سال سے زیادہ عمر کی تھی، وہ انتقال کر گئی ہیں۔ اب کلثوم اور اسلم گاؤں جانے کی تیاری کر رہے تھے، لیکن سارے بچے گھر پر ہی تھے۔ اسلم بار بار انہیں تاکید کر رہا تھا کہ بلا ضرورت رات کو گھر سے باہر نہیں رہنا اور جلدی واپس آنا۔ وہ ان سب کو سمجھا رہا تھا، لیکن مقدس کا دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ آج اس کے پاس ایسا موقع تھا کہ وہ قبرستان میں اکیلی جا سکتی تھی، بس وہ موقع کی تلاش میں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسلم کے دونوں بیٹے کام سے واپس آتے ہی گہری نیند سو جاتے ہیں، جبکہ معصومہ بھی جلدی سونے کی عادی تھی۔ ایک وہی تھی، بے چین تھی، جو رات بھر جاگتی رہتی۔ اب وہ کسی ایسی بات کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر اس نے دیکھا کہ گھر میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ معصومہ سے چند قدم کے فاصلے پر دوسری چارپائی پر گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ چپکے سے اٹھی اور کنڈی کھول کر گھر سے باہر آ گئی۔ کلثوم کی بڑی سی کالے رنگ کی چادر اس نے پہن لی تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ راستے میں 2 سے 3 کتے بھی آوارہ نظر آئے، جن سے وہ سخت خوفزدہ ہو گئی، لیکن آہستہ آہستہ وہ اس قبرستان میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ اب چاروں طرف آنکھیں پھاڑے وہ کچھ خوفزدہ سی کسی کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن یہ کیا، اس کا خواب حقیقت بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ رات کے 11 بجے اس قبرستان میں بہت سارے مرد اور عورتیں جمع تھی، جو آپس میں ہنس ہنس کر باتیں بھی کر رہے تھے۔ اس نے دیکھا کہ آدھی رات کو بھی اس قبرستان میں خوب رونق تھی۔ اب وہ بری طرح سے سہم گئی تھی۔ جیسے ہی گھبرا کر پلٹنے لگی، اچانک عورت نے اسے آواز دی، اے لڑکی، کسے تلاش کر رہی ہو؟ اس نے جیسے ہی عورت کی طرف دیکھا، خوف کے مارے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ عورت بڑی عجیب و غریب تھی، خاص طور پر اس کی آنکھیں انسانی عورتوں سے بڑی مختلف تھی، جو اس کے چہرے پر نظریں ٹکائے اسے سوال جواب کر رہی تھی۔ وہ جلدی سے کہنے لگی، مجھے یہاں پر کسی سے ملنا ہے۔ وہ ایک آدمی ہے جو ہر وقت سفید کپڑے پہن کر رکھتا ہے اور منہ پر مفلر لپیٹ کر، میں اسی سے ملنے آئی ہوں۔ وہ کب سے اتنی بہادر بن گئی تھی۔ عورت نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہنے لگی، اچھا میں سمجھ گئی، وہ دیکھو سامنے درخت کے پیچھے چھپا تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اس نے جیسے ہی درخت کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئی، سچ میں ہی وہ سامنے کھڑا تھا۔ وہ جلدی سے اس کے سامنے گئی اور کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے میری سچائی بتاؤ، مجھے آج موقع ملا اس لیے یہاں آئی ہوں، ہو سکتا ہے اس کے بعد دوبارہ موقع نہ ملے، میں بس اپنے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ اگر تم مجھے میرے ماضی کے بارے میں بتا دو گے تو تمہارا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ اچانک اس نے چہرے سے مفلر ہٹایا۔ یہ دیکھ کر مقدس بری طرح سے خوفزدہ ہو گئی کہ اس کے نقوش بھی بالکل اسی عورت کی طرح تھے، اور آنکھیں تو بڑی ہی عجیب تھی، جو اندھیرے میں بھی چمک رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، ہاں کیوں نہیں، ہم تمہیں سب بتائیں گے، کیونکہ ہمارا تم سے بہت پرانا رشتہ ہے، 10-15 سال پرانا، ہم بچپن سے ہی تمہاری حفاظت کرتے آ رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ چونک گئی، پھر حیرت سے کہنے لگی، لیکن آپ لوگ ہیں کون؟ وہ عجیب انداز میں مسکرایا اور کہنے لگا، ہم جنات ہیں، دراصل یہ ہمارا جنات کا قبرستان ہے، ہم ہر رات یہاں آتے ہیں اپنے مرے ہوئے جنات کا سوگ منانے کے لیے، لیکن برسوں پرانی بات ہے کہ ایک رات بڑی عجیب تھی، میں اس وقت بہت جوان تھا اور طاقتور بھی، اپنی ماں کی قبر پر آیا تھا، تب میں نے ایک چھوٹی بچی کو یہاں روتے دیکھا، مجھے اس بچی پر بہت ترس آیا، لیکن وہ ایک انسانی بچی تھی، میں اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا، لیکن پھر مجھے پتہ چلا کہ اسے ایک آدمی اپنے ساتھ لے گیا جو بہت ہی مہربان طبیعت کا ہے۔ اب میں خوش تھا کہ بچی محفوظ ہاتھوں میں چلی گئی، لیکن ایک دن واپس اسے چھوڑنے آ رہا تھا، یہ دیکھ کر مجھے سخت غصہ آیا، لیکن میں نے اس آدمی کو سمجھایا کہ اگر تم اس بچی کو پاس رکھو گے تو جلد تمہاری قسمت بدل جائے گی، وہ جنات میں ہی تھا میری بیٹی، وہ آدمی وہی تھا جس نے تمہیں پال پوس کر جوان کیا۔ مقدس خوف کے مارے پیلی پڑ گئی، اسے اس آدمی سے بہت ڈر لگ رہا تھا جو ایک جن ذات تھا، اور وہ اسے اس کی کہانی سنائے جا رہا تھا۔
फिर उसने मुकद्दस की तरफ देखा और कहने लगा, तो तुम उस आदमी के साथ चली गई, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में पता लगाना चाहता था कि कौन इतना जालिम इंसान है जो तुम्हें इस कब्रिस्तान में छोड़कर चला गया। यही जानने के लिए तुम्हारे लिए ख़ास अमल किया, तुम्हारे माजी के बारे में जानने के लिए। फिर मुझे एक जिनजादी ने बताया कि तुम्हें एक औरत छोड़कर गई थी। मुझे उस औरत के बारे में मालूम हो गया। वो एक कच्ची बस्ती में रहने वाली गरीब औरत थी। मैंने इंसानी रूप बदला और उसकी बस्ती में पहुंच गया। वो औरत मुझे सामने देखकर घबरा गई, लेकिन मुझे पहचान नहीं सकी थी कि मैं इंसानी रूप में जिन्नात हूँ। मैं उससे कहने लगा कि मैंने तुम्हें एक बच्ची के साथ देखा था उस पुराने कब्रिस्तान में। सच सच बता, वो बच्ची कौन थी और तुम उसे वहाँ क्यों छोड़ कर गई? मैंने उसकी असलियत जान ली थी, लेकिन वो कहने लगी, साहब जी मैं क्या करती, वो बच्ची, उसकी जान खतरे में थी। बेचारी 2 साल की मासूम बच्ची थी, लेकिन उसके माँ बाप उससे जुदा हो गए थे, एक एक्सीडेंट में मर गए। लाखों करोड़ों की उसकी जायदाद थी, उसके बाप की फैक्ट्रियाँ थी। सारे रिश्तेदारों ने उन पर कब्जा कर लिया, लेकिन ये लड़की उनके लिए फांस थी। एक दिन मैंने सुना कि इस बच्ची की चची इसे जहर देकर मारना चाहती है, इसे जान छुड़ाना चाहती थी। मुझसे रहा नहीं गया, मैं उस बच्ची को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, क्योंकि उसकी माँ का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान था। इसलिए मैंने उसे वहाँ से उठाया। मैं सोच रही थी कि किसी यतीम खाने में पहुँचा दूंगी, लेकिन ऐसी नौबत ही नहीं आई। उन जालिमों को पता चल गया कि मैं उसे लेकर फरार हो गई हूँ। वो मेरा पीछा करने लगे। मैं उनसे उसे बचाने के लिए ही उसे वहाँ कब्रिस्तान में छुपा के आई। अब आप ही बताएं कि मैंने अच्छा किया या बुरा, लेकिन आप उसके बारे में क्यों जानना चाहते हैं? क्या वो बच्ची आपके पास है? ये सुनकर मैं उससे कहने लगा, नहीं, लेकिन जहाँ है वो महफूज है। लेकिन जब वो बड़ी होगी तो ज़रूर अपने ऊपर होने वाले जुल्म का हिसाब लेगी। ये कहकर मैं वापस चला आया और तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हारी दौलत पर कब्जा कर लिया। अगर मैं तुम्हारे साथ हूँगा तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, इसलिए क्या तुम वो सब कुछ हासिल करना चाहती हो? मुकद्दस मुसलसल रोए जा रही थी, ये जानने के बाद भी कि उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। वो वाकई एक यतीम बच्ची है, लेकिन उसका असल नाम दुआ था। वो नफरत से कहने लगी, हाँ, मैं अपनी हर चीज़ हासिल करके रहूँगी। मैं जानती हूँ कि जिन्नात बहुत ताकतवर होते हैं। आप मेरी खातिर कुछ भी कर सकते हैं। खुदा के लिए मेरा साथ दें, मुझे मेरा हक दिलवाएं। तभी उस जिनजाद ने मुकद्दस के सर पर हाथ रखा और कहने लगा, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं और ना ही मुझसे डरना। मैं हर वक्त तुम्हारे सामने आता रहूँगा जब भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी। ये कहते ही वो उसके सामने से गायब हो गया। वो जल्दी से घर आ गई, लेकिन उसे बहुत कुछ पता चल गया था। अब वो अपना सब कुछ हासिल करने के लिए बेकरार थी। एक दिन उस बंगले के सामने खड़ी थी जो उसकी मिल्कियत था, लेकिन उसके रिश्तेदारों ने उसे जान से मारने का फैसला किया था। उसकी ज़िंदगी छीनने वाले ये भला कौन होते हैं? कहते ना कि जिसे खुदा रखे उसे कौन चखे। असलम उसके साथ ही था। उसने जब अपनी असलियत की कहानी असलम को बताई तो उसे यकीन नहीं आया। वो कहने लगा, तुम्हें ये बात किसने बताई है? मुझे सच सच बताओ। मुकद्दस उदास होकर कहने लगी, अब्बा, ये बात छोड़ दें कि मुझे हकीकत का कैसे इल्म हुआ, लेकिन मैं सब कुछ जान गई हूँ। मैं एक बार आपके साथ वहीं जाना चाहती हूँ। उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैं वापस आ गई हूँ अपना सब कुछ हासिल करने के लिए जो मेरे माँ बाप का है। अब वो असलम के साथ यहाँ चली आई। जैसे ही अंदर आई तो यहाँ पर रहने वाले लोग उसे देखकर चौंक गए, क्योंकि वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी। एक आदमी दौड़ता हुआ आया और भागकर उसे अपने आप से लिपटा लिया। मेरी बच्ची, मेरी दुआ, मुझे यकीन था कि तुम ज़रूर वापस आओगी। वो उसका दादा था जो अपने जवान बेटे और बहू को खोने के बाद नीम पागल हो गया था, लेकिन उसका लालची चचा जरा फासले पर खड़ा उसे हैरत से देख रहा था। वो गुस्से और नफरत से उन्हें देखते हुए कहने लगी, आप लोगों ने तो मुझे जान से मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन देखो, मेरी जान खुदा ने बचाई, उस खुदा ने जो सबकी हिफाजत करता है। और अब आपकी भलाई से मैं कि या तो मेरी सारी दौलत मुझे वापस कर दें, या फिर उसके बदले के लिए तैयार हो जाएं जो खुदा की तरफ से आपको मिलने वाला है। वो बिना डरे सबसे बातचीत कर रही थी। उसका चचा सख्त खौफजदा था। वो आकर कहने लगा, अरे दुआ बेटी, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आज पूरे 20 साल बाद तुम वापस आ गई हो। तुम्हारी सारी चीज़ें मेरे पास अमानत की तरह है, इसलिए तुम्हें लड़ाई झगड़े की ज़रूरत नहीं। फिर मुकद्दस कहने लगी, ठीक है, अभी तो जा रही हूँ, लेकिन जल्द वापस आऊँगी पूरे ख़ानदान को लेकर। जब तक आप ये बंगला खाली कर देना। वो उस बंगले से वापस आ गई थी, लेकिन उसका चचा और उसकी चची प्लानिंग बना रहे थे उसे रास्ते से हटाने के लिए। लेकिन वो रात बड़ी भयानक थी जब वहाँ कुछ गैर फितरी मामलात होने लगे। एक ऐसी चीज़ उसके चचा के सामने आई जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। वो जिनजाद उससे कहने लगा, तुम उस लड़की का मुकाबला नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके साथ बहुत सी ताकतें हैं, इसलिए बेहतर होगा कि उसके सामने पसपा हो जाओ।
میں نے بھی 18 سال تک انتظار کیا، وہ میری بیٹی ہے، بس اسے اس بات کا علم نہیں۔ یہ کہہ کر وہ جب اس کے سامنے چچا کے سامنے سے غائب ہوا تو یہ دیکھ کر دونوں میاں بیوی کے ہوش اڑ گئے۔ اب راتوں رات انہوں نے بنگلہ خالی کر دیا۔ اگلے دن بڑی ہی خوشیوں بھری رات آئی جب وہ کلثوم، اسلم اور اپنے 3 بہن بھائیوں کو لے کر اس بنگلے میں چلی آئی۔ اس کا دادا ابھی بھی بنگلے میں موجود تھا، لیکن اس کی ساری دولت جائیداد اسے مل گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ابھی وہ بہت زیادہ طاقتور ہے، کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسلم اور کلثوم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی جسے انہوں نے پچھلے 18-20 سال سے پال پوس کر جوان کیا تھا، وہ اس قدر کروڑوں کی جائیداد کی مالک نکلے گی۔ لیکن اسلم اس رات کو کیسے بھول سکتا تھا جب وہ آدمی اس کے سامنے آیا۔ اسی نے تو اسے کہا تھا کہ ایک دن یہ لڑکی تمہاری قسمت بدل دے گی، اس لیے اسے اپنے گھر میں رکھو، اسے پال پوس کر جوان کرو۔ کلثوم کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ مقدس نے جتنی محرومیاں زندگی میں دیکھی تھی اب وہ ان سے بہت آگے نکل چکی تھی، لیکن جب اس نے اپنے سگے ماں باپ کی تصویر دیکھی، خاص طور پر اپنی ماں کی تصویر، تو اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ کلثوم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دو بیٹی، میں نے کبھی تمہیں ماں باپ والا پیار نہیں دیا۔ مقدس آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، آپ نے پیار دیا ہو یا نہ دیا ہو، لیکن میں نے آپ کو اور ابا کو ہمیشہ سگے ماں باپ ہی سمجھا ہے۔ میں تو اس پر رو رہی ہوں کہ میری شکل بالکل میری ماں جیسی ہے، اور وہ بھری جوانی میں اس دنیا سے چلی گئی۔ انہوں نے اپنی زندگی کیسی گزاری ہے؟ کلثوم نے اسے گلے سے لگایا اور پھر اس نے اسلم سے کہہ کر معصومہ کی شادی اس قدر امیر گھرانے میں کروائی کہ جس نے بھی معصومہ کو دلہن بنے دیکھا وہ سب حیران رہ گئے۔ پل بھر میں ان سب کی قسمت بدل گئی تھی، لیکن آج رات مقدس خاص طور پر اس اجنبی کا شکریہ ادا کرنے وہیں جا رہی تھی جہاں کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ وہ قبرستان انسانوں کا نہیں بلکہ جنات کا ہے۔ لیکن مقدس نے پہلے کبھی ان چیزوں سے بھی ڈر محسوس نہیں کیا تھا، اور نہ ہی اسے اب لگتا تھا، بلکہ اس کی نظریں اب کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اس کے بالکل سامنے موجود تھا۔ میں کیسے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ آپ نے تو میری زندگی بدل دی۔ وہ جنات مسکرایا اور کہنے لگا، اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے۔ جو میں نے تمہاری اتنی مدد کی، ساری زندگی تمہاری حفاظت بھی کی، کیونکہ میرے ہاں بھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ جب میں نے تمہیں پہلی بار اس قبرستان میں دیکھا تھا تو دل چاہتا تھا کہ تمہیں پال پوس کر جوان کروں، تمہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھوں، لیکن تم ایک انسان کی بچی تھی، میں بھلا تمہیں کیسے اپنے پاس رکھ سکتا تھا؟ ایسے تو تمہاری پوری زندگی ہی بدل جاتی۔ لیکن یہ ہے کہ میں نے جب ہی سے تمہیں اپنے دل سے بیٹی بنا لیا تھا اپنی، اس لیے بس اب تم مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھنا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اس کے سامنے سے غائب ہو گیا، جبکہ اب مقدس واپس اپنے بنگلے میں لوٹ کر آ گئی تھی۔ اب اسلم بھی بہت عیاشیاں کر رہا تھا۔ وہ صرف فیکٹری دیکھتا، اس کے نیچے باقی سارے ورکرز کام کرتے تھے، جبکہ اسلم کے دونوں بیٹے بھی اب بہت اچھی پوسٹ پر تھے۔ وہ سب جانتے تھے کہ وہ جو کچھ بھی ہے وہ مقدس کا ہی ہے، لیکن مقدس سبھی کو یہی کہتی تھی کہ یہی میرا خاندان ہے، جنہوں نے مجھے نام دیا، جنہوں نے مجھے پہچان دی، جنہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا بنا کسی مطلب کے۔ ان معصوم لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں اتنے امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں کہ کل کو ان کی بھی قسمت بدل جائے گی۔ سچ کہتے ہیں جو بنا مطلب کسی بنا لالچ کے اپنی زندگی گزارتے ہیں، قسمت ایک بار انہیں ضرور اس اونچائی پر لا کر کھڑا کرتی ہے جن کے بارے میں وہ سوچتے بھی نہیں ہیں۔ آج وہی کلثوم رانی بن کر اب اس بنگلے میں عیش کر رہی ہے۔ اب وہ سوچتی ہے کہ اس نے مقدس کے ساتھ کبھی بھی اچھا سلوک نہیں کیا تھا، اس نے مقدس کو کبھی بھی اچھی نظر سے دیکھا تک نہیں تھا، بلکہ ہمیشہ ہی غصے اور نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ لیکن اب کلثوم کے دل میں اسی مقدس کے لیے بے پناہ محبت ہے۔ ہاں، یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ کلثوم بھی چپکے چپکے سے اس سے محبت تو پہلے بھی کرتی تھی، لیکن اس نے اسلم کی طرح کبھی بھی اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا۔ مقدس آج بھی اس تاریک
اور ویران قبرستان میں اکیلی جاتی ہے کسی کی تلاش میں، تو کبھی کبھی اسے وہ دکھائی دیتا ہے تو اسے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اس کی زندگی کی کہانی اسی جنات کے قبرستان سے ہی شروع ہوئی تھی، اور یہیں پر اسے اپنے کئی سوالوں کا جواب بھی مل گیا تھا۔